ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ عصر لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں۔ زمانے کے بارے میں چند باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش نظر رکھیں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، رواہ البخاری فی کتاب تفسیر القرآن۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب و تفسیر القرآن کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کہ یوذینی ابن آدم، آدم کی اولاد یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کس طرح؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ یعنی جب زمانے کو انسان گالی دیتا ہے تو در حقیقت یہ اللہ کو گالی دینے کے مرادف ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث قدسی میں یہ فرما رہے ہیں کہ زمانے کو گالی دینے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یوذینی ابن آدم، انسان مجھ کو ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں۔ بِيَدِ الْأَمْرُ، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں۔ اور اقلب اللیل والنہار، گردش لیل و نہار میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ برتن کو برا بھلا کہنے والا برتن کے بنانے والے کا برا بھلا کہنے والا مانا جاتا ہے۔ ظرف کو برا بھلا کہنے والا صانع الظرف کو برا بھلا کہنے والا گردانا جاتا ہے۔ اس لیے زمانے کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ وبا آج مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، تمام انسانوں میں عام ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارا جو ایک طبقہ ہے شاعروں کا، وہ طبقہ تو اکثر اپنے اشعار کے اندر اس طریقے کی تراکیب باندھتا رہتا ہے: فلک کج رفتار، ٹیڑھا چلنے والا آسمان، موت کا ظالم پنجہ۔ اسی طریقے سے فلک ستم شعار، ایسا فلک کہ ظلم کرنا ہی جس کی عادت ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا وقت برا چل رہا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنبھل کے چلو، زمانہ خراب ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے وقت سے پہلے مر گیا، اسے ابھی نہیں مرنا تھا، یہ تو وقت سے پہلے مر گیا۔ یہ تمام چیزیں در حقیقت زمانے کو برا بھلا کہنے کے مرادف ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس قسم کے جملوں کو زبان سے ادا کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی معاملہ کچھ تقدیر کا بھی ہے۔ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں میری قسمت خراب ہے، حرمہ نصیبی ہے، میری بد نصیبی ہے۔ تو قسمت کو بھی برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب التقدیر کے اندر لائیں، آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان، رواہ مسلم فی کتاب القدر۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب القدر کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ اچھا اور کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ حالانکہ ہر ایک کے اندر بھلائی ہے، کمزور مومن کے اندر بھی بھلائی ہے اور طاقتور مومن کے اندر بھی بھلائی ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع پہنچائے۔ ناظرین کرام، یہاں عام طور پر حرص کا معنی ہماری زبان میں لالچ سمجھا جاتا ہے، لیکن عربی میں حرص کا مطلب لالچ نہیں ہوتا۔ اگر حرص کا مطلب لالچ ہوتا تو یہ صفت
قرآن حکیم میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں آتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک نبی آیا، ایک رسول آیا، ہماری طرف سے بھیجا ہوا، تمہارے اوپر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دکھ اسے ہوتا ہے، اور تمہارے بارے میں وہ بڑا حریص ہے۔ حریص کا مطلب یہ وہ پوری کوششیں اس طریقے سے کر رہا ہے کہ تم جنت کے راستے پر آ جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ۔ حرص کا مطلب حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی پوری قوت نچوڑ دے تو اس کو حرص کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی چیزیں تمہیں نفع دینے والی ہوں اس کو حاصل کرنے کے پیچھے تم اپنی پوری قوت نچوڑ دو۔ اس کے اندر ایک پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی ٹارگٹ تمہارا ہو، کوئی مطمئن نظر تمہارا ہو، کوئی گول تمہارا ہو، کوئی مقصد تمہارا ہو، تو اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کرو۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیو نو اسٹون انٹرن، کوئی بھی دقیقہ فروگزاش نہیں کرنا، ایک پیغام دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ وہ چیز نفع بخش ہو، ورنہ آدمی کوشش کرے مگر وہ نفع بخش نہ ہو تو کوشش کرنا بیکار ہے۔ تو حرص کرو، پوری قوت نچوڑ دو اس چیز کی تلاش میں، اس چیز کے حرص میں جو تمہیں نفع دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اس چیز کے حصول میں صرف کوشش ہی تمہاری کافی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ضروری ہے۔ لہذا کوئی بڑی چیز حاصل کرنے کے پیچھے اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی لے لو، وَلَا تَعْجَزْ، اور کبھی بھی پست ہمت نہ بنو۔ اور بعد میں یہ فرمایا گیا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تم یہ مت بولو کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے میرا بھائی بیمار تھا، میں اسے فلاں ہاسپٹل میں لے گیا، مر گیا، صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، اگر میں اس کو کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جاتا تو بڑے بڑے ڈاکٹر اسے اچھا کر دیتے۔ در حقیقت یہ بات بھی شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ شریعت اس بات سے منع کرتی ہے کہ آدمی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو، آدمی کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو وہ یہ کہے کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، لو انی فعلت کان کذا و کذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا۔ ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ یہ کہے ولیکن قل، لیکن اسے یہ کہنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل، یہ ہماری قسمت میں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا اور اس کی مشیت تھی یہ جو ہوا۔ اس لیے کہ اگر آدمی اگر مگر کرتا ہے فإن لو، یہ اگر مگر تفتح عمل الشیطان، شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہیں سے شیطان گھستا ہے اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے اور اس کے عملوں کو خراب کرنے کے لیے۔ تو قسمت کے بارے میں آدمی محتاط رہے اور یہ نہ کہے کہ میری قسمت خراب تھی، میرا نصیب خراب تھا، میری قسمت منحوس ہے، شومی قسمت سے ایسا ہوا، میری حرمہ نصیبی سے ایسا ہوا۔ در حقیقت یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدر کیے ہوئے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن اتفاق سے ایسا ہو گیا، سوئے اتفاق سے ایسا ہو گیا، یا اتفاقی حادثہ ہو گیا۔ یہ جملے بھی بالکل غلط ہیں۔ ہم غیر شعوری طور پر دانستہ یا نادانستہ اس طریقے کے جملے استعمال کرتے رہتے ہیں جو در حقیقت شریعت مطہرہ کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت ان تمام چیزوں سے منع کرتی ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ برے اتفاق سے ایسا ہوا، سوئے اتفاق سے ایسا ہوا، حسن اتفاق سے ایسا ہوا، اتفاق سے ایسا ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے تو وہ اتفاق سے نہیں ہوتی۔ کوئنسیڈنس کوئی چیز ہے ہی نہیں شریعت اسلامیہ میں۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ پالیسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے کے مطابق ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اتفاق سے ہوا ہے، حسن اتفاق یا سوء اتفاق سے، در حقیقت وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں۔ آدمی کو کیسے معلوم ہوا کہ حسن اتفاق سے ایسا ہوا؟ آدمی کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ یہ سوء اتفاق سے ہوا؟ آدمی کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اتفاق سے ہوا؟ کیا وہ قسمت کا جاننے والا ہے؟ قسمت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک تو آدمی احتیاط برتے کہ وہ تقدیر کو برا بھلا نہ کہے، اور احتیاط برتے کہ وہ وقت کو برا بھلا نہ کہے۔ دو حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ایک بخاری کتاب تفسیر القرآن کی اور دوسری حدیث پیش کی گئی مسلم کتاب القدر کی، ان دونوں کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی
वक्त को बुरा भला ना कहे, और ये बात बताई गई कि आदमी तकदीर को बुरा भला न कहे, इसलिए कि इन तमाम चीजों के पीछे अल्लाह तबारक व तआला का हकीमाना मंसूबा कार फरमा होता है और उसकी हकीमाना पॉलिसी पीछे होती है। लिहाजा नादरीन कराम, इन दोनों चीज़ों के बारे में एहतियात बरती जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये ज़माने की कसम खाई है, वल अस्र, ज़माने की कसम, इसके तनाजुर में मैंने कुछ मसाइल जो इससे रिलेटेड थे मैंने आपके सामने बयान किए। छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, हम सूरे असर की तफसीर लेकर के हाजिर हुए हैं और अब तक हम वल असर की तफसीर तक पहुँचे हैं। जो कसम है उसके बाद जो दूसरा जुमला है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये जवाब कसम है। अब हम जवाब कसम पर बहस करेंगे। सबसे पहले इन्ना का लफ्ज़ है जो बेशक के माने में आता है और उसके बाद अल इंसान है। ये इंसान क्या है, मैं चाहता हूँ कि इस पर भी कुछ रोशनी आपके सामने डाल दूँ। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून। बेशक आदम की जो पैदाइश हुई है वो बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुमासिल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में सिर्फ माँ है, बाप नहीं है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश में माँ बाप दोनों नहीं हैं, लेकिन बने दोनों मिट्टी ही से हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में मुमासलत पाई जाती है। और अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, खलक़हु मिन तुराबिन, हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया। कि सबसे पहला इंसान जिसकी हम औलाद हैं उनको मिट्टी से पैदा किया गया। सूरे रहमान के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिज मिन नार। अल्लाह ने इंसान को बजती मिट्टी से जो ढेकरी की तरह थी उससे पैदा किया। किस तरह पैदा किया है, इसकी तफसील हमें हदीसों में मिलती है। पहली हदीस जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुल बिर्र वस्सिलत वल आदाब के अंदर लाए हैं, मुनासिब समझता हूँ कि वो हदीस आपके सामने पेश कर दूँ। हदीस इस तरह, वान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम्मा सव्वरल्लाहु आदम फिल जन्नह तरकहु मा शाअ अल्लाहु अन यतरुकहु फजाल इब्लीसु युतीफु बिही यंजुरु मा हुआ फलम्मा रआहु अजवफ अरफ अन्नहु खुलिक खल्क़न ला यतमालक। रवाहु मुस्लिम फी किताबिल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को किताबुल बिर्र के अंदर लाए। रावी हज़रत अनस इब्न मालिक हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत में आदम की जब सूरत गरी फरमाई। नाज़रीन किराम, यहाँ दो बातें काबिल गौर हैं। पहली बात तो ये कि हमारे बाप को, जो पहले इंसान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तख्लीक जन्नत में फरमाई और उनको मिट्टी से पहले बनाया, पहले उनकी सूरत गरी की, जैसा कि इस हदीस में है, लम्मा सव्वरल्लाहु आदम फिल जन्नह। जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की तख्लीक की, मिट्टी से पहले उनको बनाया गया, उनका ढांचा बनाया गया, का स्ट्रक्चर बनाया गया। और तरकहु मा शाअ अल्लाहु अन यतरुकहु, और अल्लाह तबारक व तआला ने जान बाद में पहनाई, पहले उनका ढांचा बना दिया और रूह बाद में डाली। अभी रूह डाली नहीं गई थी, वो पुतला जन्नत के अंदर खड़ा हुआ था। आंखें बनी हुई हैं, हाथ बने हुए हैं, पैर बने हुए हैं, सर बना हुआ है, पूरा इंसानी ढांचा बना हुआ जन्नत के अंदर खड़ा हुआ है। अब इब्लीस आता है, फजाल इब्लीसु युतीफु बिही। उस पुतले को देख करके, उस ढांचे को देख करके पहले तो वो हैरत ज़दा होता है, फिर उस पुतले के इर्द गिर्द घूमता है। फजाल इब्लीसु युतीफु बिही, क्यों घूमता है वो? यंजुरु मा हुआ, देखे कि आखिर ये है क्या चीज। उसकी समझ में बात नहीं आ रही थी, उसने उसको बजा कर देखा, बजाया तो वो पुतला बजा, तो हंस करके कह रहा है, फलम्मा राहु अजवफ, जब देखा कि ये पुतला तो अंदर से खाली है, हंस करके कहने लगा
عرفا، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ انہو خلق خلقا لا یتمالک، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مخلوق اس طرح بنائی ہے، ایسی بنائی ہے کہ یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ جو چیز اندر سے خالی ہو بجتی بہت ہے، چونکہ انسان اندر سے خالی ہے، معمولی معمولی بات پر آستین چڑھا لیتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کر لیتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مٹی کے ذریعے آدم کا پتلا تیار فرمایا، اس کو صورت گری کہتے ہیں، مادہ مٹی ہے، اس کے بعد کا مرحلہ تصویر کا ہے جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، صور اللہ آدم فی الجنہ، اور یہ تصویر گری، یہ تخلیق جنت کے اندر ہوئی ہے، اور یہ معاملہ ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ اب یہ تو معاملہ رہا ہمارے باپ کا، پہلے انسان کا۔ ماں کا معاملہ کیا ہے؟ جن دونوں سے مل کر کے یہ تمام کے تمام انسان وجود میں آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، عورت کس طریقے سے بنائی گئی، ہماری ماں کو کس طرح بنایا گیا، اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر ایک روایت لائے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایت اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ واستوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاری فی کتاب النکاح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے۔ آگے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، تو میری یہ وصیت عورتوں کے بارے میں تم لوگ قبول کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، اس لیے کہ یہ عورتیں پسلی سے بنائی گئی ہیں۔ کس طرح بنائی گئی؟ پسلی سے بنائی گئی۔ اور کون سی پسلی سے؟ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، سینے میں جو اوپر پسلی ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی تخلیق فرمائی۔ تو اب ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ اگر ان کو سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائیں گے۔ وہی بات فرمائی گئی فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم ان کو سیدھا کرنے گئے تو تم انہیں توڑ دو گے، اور توڑ دینا وہی طلاق۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اسی طریقے سے ٹیڑھی رہیں گی۔ تو ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو، اور پھر میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری طرف سے جو وصیت ہے اس کو قبول کرو۔ تو حضرت آدم کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا، اسی طریقے سے حضرت حوا کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا، اسلام کے اندر اس کی پوری وضاحت ہے، قرآن میں وضاحت فرمائی گئی، بقیہ تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے احادیث نبویہ کے اندر کروا دی، جس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ انسان کی تخلیق کوئی اتفاق نہیں ہے، انسان کی تخلیق کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے، ایک منصوبہ ہے، اور منصوبہ بنانے والا، پلان کرنے والا، پلانر یہ وہ ہے جو اس کائنات کا مدبر ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک اعلیٰ مخلوقات میں سے ہے، ادنا درجے کی مخلوقات رفتہ رفتہ ترقی کر کے اعلیٰ مخلوقات بن گئی، بالفاظ دیگر بندر انسان بن گئے۔ لیکن علماء شریعت کا اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ادنا مخلوقات رفتہ رفتہ ترقی کر کے اعلیٰ مخلوقات بن گئیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ ترقی کا جو مادہ تھا ان ادنا مخلوقات کے اندر، یہ ترقی سے پہلے تھا؟ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ مادہ ترقی کا پہلے سے موجود تھا تو سوال یہ ہے کہ پھر گریجول پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ اچانک یہ وجود میں کیوں نہیں آ گئے، اعلیٰ مخلوق کیوں نہیں بن گئے؟ اور اگر یہ مادہ پہلے سے موجود نہیں تھا ترقی کا تو پھر یہ مادہ آیا کہاں سے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی انسان کے مادے کو پیدا فرمایا جو مٹی ہے، اور اللہ نے اسی مٹی سے انسان کو بنایا۔ دوسرا سوال یہ ہے، در حقیقت یہ سوال اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طور کے اندر کیا ہے
کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی چیز سے پیدا نہیں کیے گئے؟ کیا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، کسی نے پیدا نہیں کیا، تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو تخلیق کر لیا ہے، اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کے بنانے والے ہیں، یہ خود اپنے آپ کی تخلیق کرنے والے ہیں، تو یہ مرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کوئی انسان مرنا نہیں چاہ رہا۔ اگر انسان نے خود اپنی تخلیق کی ہے تو پھر یہ مرتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو اس کی پیدائش میں اس کا کوئی اختیار ہے اور نہ اس کی موت میں اس کا کوئی اختیار ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کی تخلیق کے پیچھے کوئی شاندار ارادہ، کوئی محکم پلاننگ، کوئی شاندار منصوبہ نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے انسان ایک ہی کالم میں کیوں نہیں ڈھل گئے؟ یہ مرد اور عورت کا فرق کیوں؟ مرد اور عورت کی تفریق کیوں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو مرد کو مرد بناتا ہے، عورت کو عورت بناتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان نے خود اپنی تخلیق کی ہے یا اسی طریقے سے اس کی تخلیق کے اندر کوئی ارادہ کار فرما نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ تمام انسانوں کے ماڈل ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے ماڈلز میں اختلاف کیوں ہے؟ الگ الگ ماڈل کے کیوں ہیں؟ اس طریقے سے بن جاتے کہ کوئی کسی کو پہچانتا نہیں۔ جو لوگ نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں، در حقیقت ٹنڈل نے، پروفیسر ٹنڈل نے بڑی اچھی بات ان لوگوں کے بارے میں کہی ہے کہ جو لوگ نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں، تھیوری آف ریولوشن کے قائل ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تھیوری آف ریولوشن کی بنیاد میں جتنے بھی مقدمات ہیں، ایک بھی مقدمہ صحیح نہیں ہے، ان مقدمات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارتقاء کے نظریے پر سب سے شاندار دلیل جو دی ہے وہ یہ ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ناظرین کرام، ہم دوسرے